اس بھائی نے سوال کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ علم غیب مانتے ہیں، تو یہ علم غیب ذاتی ہے یا عطائی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تو ہم کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں اور میں اپنے بیانات میں کئی بار اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور ہر نبی کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں۔ قرآن کریم و فرقان حمید کی واضح آیت میں موجود ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ ہَذَا۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ تو یہ قرآن کریم و فرقان حمید کی واضح دلیل ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں بھی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا گیا ہے۔ ہم ذاتی غیب نہیں مانتے، ذاتی علم غیب فقط عالم الغیب و شہادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور یہی ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں بھی ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ اب اس آیت پر آپ غور کریں آل عمران کی، کہ اللہ نے واضح طور پر اس میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب دینے کا واضح حکم فرمایا ہے کہ ہم ان کو علم دیتے ہیں جن کو ہم چن لیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 کو اگر آپ دیکھیں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ جو لفظ الا ہے استثناء کا، یہ دلالت کرتا ہے کہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو اللہ اپنے غیب سے مطلع فرماتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ قرآن کریم و فرقان حمید سے ثابت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس کو نہ مانیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور قرآن کریم و فرقان حمید کو کما حقو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ میں بقیہ صحیح احادیث کی روشنی میں بعد میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ۔